بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ نفسیاتی مریض کیوں بنتے ہیں۔ آخر اس میں کیا ریزن پائی جاتی ہے کہ لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اس کی بڑی ریزن کچھ جو ہے والدین ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ اس بچے کا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور آئندہ ان چیزوں سے جہاں بھی کہیں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں تو آپ ان لوگوں کی مدد کریں گے اور ان چیزوں سے لوگوں کو پرہیز کرنے کو کہیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ یہ ویڈیو میں نے کسی کمرشل پرپس کے تحت نہیں بنائی، یہ ویڈیو میں ایز اے انسانی ہمدردی اور جذبے کے تحت بنا رہا ہوں، تاکہ بہت سارے لوگ جو نفسیاتی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ نفسیاتی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی وجہ تو والدین کا بچوں کو بار بار ڈیگریڈ کرنا ہے، بار بار ان کو کہنا کہ تم کسی کام کے نہیں، تم غلط ہو، تم گندے ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم کام نہیں کرتے، تم نکمے ہو۔ بار بار جب والدین بچے کو یہ بات کہتے ہیں تو بچے کے ذہن میں یہ بات چلی جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی کام کا نہیں ہوں۔ یا گھر والے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی کسی جسمانی کمزوری پر، اس کی کسی زبان کی لکنت پر بار بار ہنستے ہیں، بار بار طنز کرتے ہیں، تو وہ بچہ مستقل معذوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی وہ لکنت مستقل شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے جب اس کو بار بار ٹیز کیا جاتا ہے، بار بار اس نام سے پکارا جاتا ہے، تو وہ بچے کے اندر جو ہے ایک دماغ میں ایک بات راسخ ہو جاتی ہے اور وہ نفسیاتی طور پہ مفلوج ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے۔ اس کا جسم تو معذور ہوتا ہی ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر بھی معذور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سائیکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیا کہیں یہ ایسا ہے کہ لوگ بار بار مذاق کرنے سے، تہذیب کرنے سے، کسی کی حد تک کرنے سے وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں؟ جی جناب، یہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے ایک دوست ایک ینگسٹر کی بات سنا رہے تھے۔ وہ کوٹلہ دیپ شہید یعنی خانیوال سائڈ پہ ایک شہر میں سوئی گیس کے آفیسر تھے، تو اسی شعبے میں ایک اور ان کے دوست بھی تھے۔ ایک دن ان سب دوستوں نے ایک دوست کو تنگ کرنے کا پلان بنایا، تو سب نے باری باری آ کر کہا اس افسر سے، اس دوست سے کہ یار آج آپ کا منہ لٹکا ہوا ہے، آپ کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پھر ایک آدمی چلا گیا، پھر دوسرے دوست نے آ کے ہیلو ہائی کرتے ہوئے پھر اس سے یہی بات کہی کہ یار آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، آج آپ کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ جتنا بھی سٹاف تھا، تمام سٹاف کے دوستوں نے آپس میں گپ شپ کرنے کے لیے، اس کو تنگ کرنے کے لیے، تذیق کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے یہ ایک منصوبہ بنایا تھا۔ جب 10-12 دوستوں نے اس کو اسی طرح اریٹیٹ کیا، مذاق کیا، تو وہ ذہنی طور پر ٹارچر ہو گیا۔ ایک حد پہ ایسا آیا جب آخری آدمی اس کے پاس آیا تو اس نے کپڑے دفتر کے اندر ہی اتار کر کہا دیکھ لو میں ٹھیک ہوں۔ یعنی وہ دوسرے لفظوں میں اتنا زچ ہو گیا کہ اس نے ان کو یقین دہانی کرانے کے لیے تمام کپڑے اتار دیے اور کہا کہ میں الف ہو گیا کہ میں دیکھ لو میں ٹھیک ہوں۔ یہ وجہ کیا تھی کہ ان تمام لوگوں نے اس کو زچ کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس کا ایک بیٹا کالج میں آتا تھا، ایف اے سی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کی ایک دیہاتی روایت کے مطابق تھا کہ وہ پگڑ پہن کے آتا تھا، تو پوری کلاس والے اس کے پگڑ کا، اس کے دیسی پن کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بچہ بہت انتہائی ٹیلنٹڈ اور ذہین تھا، اس کی ذہانت کا مقابلہ وہ بچے نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان بچوں نے بار بار اس کے پگڑ پہ، اس کی
सर पे जो है ना पगड़ी पहनने पे इतनी मजाकें और तहज़ीक की कि वो बच्चा क्लास में जाने से कतराता था। एक ऐसा टाइम आया कि उसने स्कूल अपने कॉलेज में क्लास में जाने से अल्लाह में बगावत खड़ा कर दिया कि मैं कतन क्लास में नहीं जाऊंगा, कतन कॉलेज नहीं जाऊंगा, और कुछ अरसे बाद वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया। इसी तरह एक दफ़ा एक रिफ्रेशर कोर्स हो रहा था, उस कोर्स में टीचिंग का कोर्स था, टीचर कोर्स अपना उनका कोर्स चल रहा था। उसमें एक इंतहाई ज़हीन तरीन बच्चा था जिसको गुड टीचर का अवार्ड मिल चुका था, उस पर को उस ग्रुप का हेड बनाया गया। तो वो जो है ना उनको लीड कर रहा था, लेकिन कुछ बच्चों ने उस पर जो है तज़ीक करना, मजाक करने का शुगल अपनाया, जिसकी वजह से वो बच्चा उसी कोर्स के दौरान ही नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया। इसी तरह एक और प्राइवेट कॉलेज में एक शानदार टीचर था जो उस कॉलेज का ताज था। उसको कुछ टीचर ने जो है ना तंग करने के लिए मजाक और तज़ीक का मुसलसल 2 महीने निशाना बनाया, वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया। दोस्तों, अगर किसी के साथ मुसलसल मजाक और तज़ीक किया जाए तो वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है। लिहाजा मैं ये आप लोगों को मशवरा दूंगा, अपने बच्चों को कभी भी मजाक का निशाना न बनने दीजिए, किसी दोस्त को मजाक का निशाना न बनने दीजिए। अगर किसी के साथ ये मसला पेश आ रहा है तो उसकी हिफाजत कीजिए, उसको हौसला दीजिए, उसकी इमदाद कीजिए, क्योंकि ये चीज़ उस बच्चे को हमेशा के लिए ज़हनी माजूरी की तरफ ले जाती है। वालिदैन बच्चे को जब ये कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम बहुत गंदे हो। जब हम किसी को छोटे कद की वजह से उसको बोना कह देते हैं, किसी की आंख ना होने की वजह से हम उसको काना कह देते हैं, किसी को दुबला होने की वजह से हम उसको सुक्का कह देते हैं, किसी के मोटा होने की वजह से हम उसको पेटू या मोटू कह देते हैं, बार बार ये बात कहने से हम उसके दिमाग में गलत किस्म की चीज़ फीड कर रहे होते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। तो प्लीज़ खुदारा इन बातों से परहेज़ कीजिए। जब भी बच्चे में आप किसी की तौज़ीक करते हैं, किसी की मजाक करते हैं, आप उसका नफ्सियाती तौर पर कत्ल कर रहे होते हैं। लिहाजा इंसानियत को कत्ल करने से परहेज़ कीजिए, किसी की तौज़ीक मजाक न कीजिए, दोस्तों को हिम्मत दिलाइए, उनको जो उसमें गुड चीज़ें पाई जाती हैं, अच्छी खसूसियात पाई जाती हैं, वो ज़हनी तौर पर अच्छा है, टैलेंटेड है, ज़हीन है, जो भी अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करें, हौसला दें, तो इससे न बढ़ने वाला बच्चा भी आगे बढ़ जाता है। ऐसा बच्चा जो नालायक है, अगर आप उसको बार बार ये कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी लिखाई बहुत अच्छी है, तुम जो है ना अच्छा पढ़ते हो, तो वो अच्छा काम करने लग जाता है। नफ्सियाती मरीज़ ठीक हो सकता है आपके 2 मीठे बोलों से। नफ्सियाती मरीज़ को जब आप कहते हैं कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका चेहरा आज आपका निखरा हुआ है, आपकी बातें बहुत प्यारी हैं, तो इन बातों से नफ्सियाती मरीज़ भी ठीक हो सकता है। उसका बेहतरीन इलाज यही है, आप उसकी तारीफ़ करें, उसको हौसला दें और उसकी हर छोटे छोटे अच्छे काम की तारीफ़ करें। इन बातों को आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपका बिगड़ा हुआ बच्चा भी अच्छा हो सकता है, आपका नफ्सियाती मरीज़ बच्चा भी ठीक हो सकता है, आपका ना पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने की तरफ राग़िब हो सकता है, आपका ऐसा नौकर या ऐसा आदमी जो काम चोर है वो भी अच्छा हो सकता है, वो मेहनती हो सकता है, लायक हो सकता है, अगर उसको अप्रिशिएट करें, उसको दाद दें। आपने इर्द गिर्द देखें कि आपकी नफ्सियाती इमदाद के कौन लोग मुस्तहिक हो सकते हैं। आपने गिर्द गिर्द देखेंगे तो बहुत सारे लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, जिनको मुआशरे ने, लोगों ने, गलत सोसाइटी ने, गलत दोस्तों ने मजाक और तज़ीक करके दिमागी ज़हनी नफ्सियाती मरीज़ बना दिया है। उनको आपकी इमदाद की ज़रूरत है। आप इर्द गिर्द देखें तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे। उनमें कुछ मैं आदात ये बताता हूँ कि ऐसे लोग जो नफ्सियाती मरीज़ बनने की तरफ जा रहे होते हैं, उनमें सबसे पहली आदत ये होती है उनके खाने और सोने की
اوقات میں تبدیلی پیش جاتی ہے اور کھانے اور سونے کا روٹین ان کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دوستوں اور گھر والوں سے میل ملاپ کرنے میں، کمپنی کرنے میں گھبراتے ہیں، وہ میل جول سے، گھر والوں سے، دوستوں سے میل جول سے پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور روزمرہ کے کام سے بے اعتنائی برتتے ہیں، دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں اور روزانہ جو ہے نا جارحانہ انداز اپناتے ہیں، تشدد کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نشے اور سگریٹ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی شخصیت میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ظاہری طور پر اپنے لباس اور اپنی تراش خراش پر توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں، اسکول اور کالج اور دفتر جانے سے گھبراتے ہیں، جانا کم کر دیتے ہیں اور ان کی اکثر یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ یادداشت کی کمزوری اور نیند کی کمی کی اکثر وہ آپ کو شکایت کرتے نظر آئیں گے اور اپنے مشاغل میں، روزمرہ کے کاموں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کی تعریف یا تنقید ان پر کوئی اثر نہیں کرتی اور اپنی نیند اور پسندیدہ چیزیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن کے بعد ایسے مریض اچانک اگر متحرک ہو جائیں، تیز ہو جائیں تو یہ بہت بڑے خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ اپنی گفتگو میں مایوسی، نا امیدی، منفی باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد اس قسم کے کوئی آدمی بھی پایا جائے تو خدا را اس کو فوراً آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس کی فوراً مدد کریں، اس کی دل جوئی کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، کنٹرول میں آ جائے تو اس کو کسی موٹیویشنل کے پاس لے جائیں، کسی کاؤنسلر کے پاس لے جائیں، اس کو کاؤنسلنگ کرائیں، اس کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس کو اینٹی ڈپریشن میڈیسن کی ضرورت ہے، اس کو فوری طور پر کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں تاکہ اس کو زندگی کی طرف لوٹا سکیں اور اس کو مذاق اور تہذیب کا نشانہ نہ بنانے دیں۔ والدین کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف راغب کریں۔ پڑھائی کی طرف پتہ ہے کیسے راغب کیا جاتا ہے کہ خود کتاب لے کر بیٹھیں اور بچوں کو بھی کہیں آؤ بیٹھے پڑھیں اور بچوں کی ہر چھوٹی بات پہ ان کو اپریشیٹ کریں۔ ہر چھوٹی بات پہ اگر اس میں غلط بھی پڑھا ہے آپ کے شاباش، آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اس کو درستی کریں۔ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ آپ نے غلط پڑھا، کیوں پڑھا ہے غلط، کیوں تیار نہیں کیا۔ جب ہم بچوں کو یوں کہنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم دوسرے لفظوں میں ہم ان کا نفسیاتی قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو کبھی بھی ان کی غلطی پر یہ نہ کہیں کہ یہ غلط ہے، ان کو کہیں بیٹا اس کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ پڑھنے پہ ان کو راغب کرنے کے لیے خود کتاب لے کر بیٹھے ہیں، ان کو کہیں کہ آؤ پڑھتے ہیں، آؤ پڑھنا کھیلتے ہیں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ تم نہیں پڑھ سکتے، تم کبھی نہیں پڑھتے، تمہارے اتنے نمبر کم آتے ہیں۔ ان کو کہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ کے یہ نمبر ہیں، میں ان پہ بہت خوش ہوں، آج سے یہ کوشش کرنا ایک دو نمبر، کل آپ کا ایک نمبر زیادہ ہونا چاہیے۔ کبھی بھی بچے سے یہ نہ کہیں کہ آپ کے نمبر آپ کے ماموں کے بیٹے سے کیوں کم آئے ہیں۔ بھائی ان کی صلاحیت اور ہے، ان کی گھر کا ماحول اور ہے، ان کی جسمانی حیثیت، جسمانی صحت اور ہے، اس کی ذہنی صحت اور ہے، آپ کے بچے کی اور ہے۔ تو اپنے بچے کو کسی کے ساتھ موازنہ نہ کریں، اپنے بچے کی کبھی کسی کو تضحیک یا مذاق نہ کرنے دیں، نہ ہی کسی اور آدمی کی تضحیک اور مذاق کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کسی کے ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، سائیکالوجی طور پر قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ پلیز خدا را دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ اگر آپ کو کہیں اس قسم کا آدمی نظر آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کاؤنسلنگ کے لیے کسی اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو مذاق اور تہذیب سے بچائیں، دوسرے لوگوں کو بھی روکیں تاکہ معاشرے میں زندہ لاشیں نہ پھریں۔ کیونکہ ایسا آدمی کھاتا بھی ٹھیک ہے، پیتا بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو مذاق اور تہذیب سے جو ہے بار بار غلط کہنے سے، بار بار بونا کہنے سے، بار بار مہنگا کہنے سے، بار بار گندا کہنے سے خراب کر دیا ہے۔ آپ اس طرح اس کا نفسیاتی طور پر قتل کر دیتے ہیں، وہ معاشرے کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ خدا را معاشرے میں اپاہج پیدا نہ کیجیے، لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، لوگوں کو داد دینا سیکھیں، لوگوں کے ہر چھوٹے بڑے اچھے کام پر ان کو داد دیں، ان کو ستائش دیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے سراہا جائے،
میرے کام کی تعریف کی جائے. اسی طرح آپ کسی کے جسمانی قد و خال کی تعریف کر سکتے ہیں, ان کے کام کی تعریف کر سکتے ہیں, اس کی ذہانت کی تعریف کر سکتے ہیں, تاکہ معاشرے میں صحت مند افراد پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ معاشرے سے یہ برائی ختم ہو سکے. تھینکس.